بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس سبق نمبر 23، لیسن نمبر 23۔ آج ہم معمول کی طرح دین کی کچھ بنیادی باتیں، جس کا عنوان ہوگا زندگی میں کوشش، محنت اور ہمت کی عادت ڈالو، اس عنوان پر چند اہم باتیں جس کے ذریعے تمہیں ترقی ملے بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد دو آیتیں، دو حدیثیں ترجمے اور مطلب کے ساتھ، اس کے بعد ایک نبی کا تذکرہ، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اور اسی کے بعد اخلاق سے متعلق آج ہمارا عنوان رہے گا انصاف اور احسان، اور پھر اس کے بعد اذان کے چند آداب جو باقی رہ گئے ہیں، اور تراویح اور مکمل نماز کا طریقہ، اور پھر اس کے بعد سوالات تو جوابات۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بنیادی دینی باتوں میں زندگی میں کوشش، محنت اور ہمت کی عادت ڈالو۔ پیارے بچوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں تم کامیاب ہو جاؤ تو یاد رکھو، غفلت، لاپرواہی، کاہلی اور سستی، ان ساری چیزوں سے دور رہو۔ اس لیے کہ غفلت، لاپرواہی، کاہلی اور سستی کو لے کر آدمی کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ کامیابی کے لیے محنت، ہمت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں جن جن لوگوں نے کسی بھی میدان کو چن لیا، اس میدان میں ہمت، کوشش اور محنت، ان تینوں عادتوں کے ساتھ کام کا آغاز کیا تو کامیابی نے ان کے قدم چوم لیے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام یہی ہے کہ جو اس دنیا میں ہمت سے اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے، کوشش اور محنت کے ساتھ کام میں لگے رہتا ہے، غفلت، لاپرواہی، کاہلی اور سستی کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا ہے، دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 94 میں رب ذوالجلال کسی کی بھی محنت کے اکارت نہ کیے جانے کی بات کہی ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ تو جو کوئی بھلے کام کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھو، تم محنت کرو گے تو محنت کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ تم غفلت، لاپرواہی اور سستی کرو گے تو اس غفلت، لاپرواہی، کاہلی اور سستی کا نقصان تمہیں کو ہوگا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 6 رب ذوالجلال نے یہی بات بیان فرمائی، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے محنت کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورۃ النجم آیت نمبر 39۔ اور یہ کہ انسان کو اپنی ہی کمائی ملے گی، یعنی انسان جس سطح کی محنت کرے گا اسی سطح کی کامیابی اس کو حاصل ہوگی۔ میرے بچوں، تم دین کا علم حاصل کرو یا دنیا کا علم حاصل کرو، اس حقیقت کو ذہن میں رکھو کہ علم حاصل کرنے کے اس قیمتی اور سنہری دور میں تمہاری پوری طاقت اور توانائی علم حاصل کرنے ہی میں لگانا چاہیے۔ تم پوری یکسوئی اور توجہ سے علم حاصل کرو۔ پیارے بچوں، تم اس بات کا اندازہ بڑی آسانی سے لگا سکتے ہو کہ جس نے خوب محنت کی، ہمت کی اور کوشش کی اور لگاتار محنت میں لگا رہا، اس نے امتحان میں امتیازی کامیابی حاصل کی اور وہ ٹاپ پوزیشن میں آ گیا۔ تم نے اسکولوں، مدارس اور کالجوں کے گیٹ کے پاس امتحانات کے نتائج کے بعد دیکھا ہوگا کہ ان بچوں کی تصویروں کے ساتھ ان کے امتیازی نمبرات کی پوزیشن لکھی ہوتی ہے کہ فلاں طالب علم یا فلاں طالبہ نے 98% نشانات پیے ہیں، فلاں نے 99 نشانات حاصل کیے، وغیرہ وغیرہ۔ تم نے اخبارات کی سرخیوں پر اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ یہ خبر بڑی سرخیوں کے ساتھ پھیلتی ہے کہ فلاں طالب علم نے پوری ریاست میں اول درجے میں کامیابی حاصل کی، فلاں طالب علم نے پورے ملک میں پہلا مقام حاصل کیا۔ ان خوشخبریوں کے پیچھے دراصل ان ممتاز طلبہ و طالبات کی ہمت، فکر اور کوشش ہوتی ہے۔ یہ پوزیشن اور یہ مقام تم بھی حاصل کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم اپنی توجہ صرف کھیل کود اور سیر و تفریح کے بجائے علم حاصل کرنے میں لگا دو۔ جس نے 100% محنت کی وہ 100% کامیاب ہوگا،
جس نے 90% محنت کی وہ 90% کامیابی حاصل کرے گا، جس نے 50% محنت کی وہ 50% کامیاب ہوگا، اور جس نے 100% غفلت، لاپرواہی اور سستی کی وہ 100% ناکام رہے گا۔ پیارے بچوں، اگر تم اپنی زندگی میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو اور زندگی میں اونچا مقام پانا چاہتے ہو تو خوب محنت کرو، خوب محنت کرو، بڑی ہمت کرو، حوصلے بلند رکھو، کوشش کے سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھو۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ پہلے چھوٹے ہی تھے، ان کے محنت، کوشش اور ہمت نے آج ان کو بڑا بنا دیا اور وہ آج بڑے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ زندگی میں اگر تم خوشی اور اطمینان، سکون اور راحت، بھلائی اور خوبی، بلندی اور کامیابی چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں بہار آئے اور تم بہاروں کی دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو ہمت، محنت اور کوشش کو اپنی عادت بنا لو۔ یاد رکھو، زندگی کی ترقی کا دار و مدار محنت پر ہے۔ کسی بھی ہنر میں ماہر بننے کے لیے، کسی بھی علم میں پختگی پیدا کرنے کے لیے ہمت، محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم ایک کسان سے ایک سبق حاصل کر سکتے ہو۔ اگر کسان زمین میں ہل جوت کر دانے زمین میں بکھیر دے اور گھر میں آ کر آرام سے سو جائے اور اس کے بعد اس کھیت کی نگرانی نہ کرے تو وہ کسان اپنی فصل کاٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہی کسان کامیاب ہوتا ہے جو کھیت میں کھاد ڈالتا ہے، وقت پر کھیتی کو پانی پہنچاتا ہے، مسلسل کھیت کی حفاظت کرتا ہے۔ وہی کسان ایک دن اس غلے کا مالک بن جاتا ہے جو اس کھیت میں اگ آتا ہے۔ محنت کرو، خوب محنت کرو، جم کر محنت کرو، مگر یاد رکھو اپنی طاقت سے بڑھ کر محنت مت کرو، اس سے تم بیمار ہو جاؤ گے، اور جب تم بیمار ہو جاؤ گے تو تمہاری کی ہوئی محنت بیکار ہو جائے گی۔ بعض طلبہ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ وہ اپنی صحت کا لحاظ ہی نہیں رکھتے۔ محنت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے۔ محنت کے دوران صحت کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر تم صحت مند رہو گے تو محنت کر پاؤ گے، اور اگر حد سے زیادہ محنت کرو گے تو صحت سے محروم ہو جاؤ گے۔ پیارے بچوں، جتنے سائنسدان دنیا میں گزرے ہیں وہ بغیر محنت کے سائنسدان نہیں بنے ہیں، ان کی محنت نے ان کو سائنسدان بنایا ہے۔ جتنے فلسفی گزرے ہیں وہ محنت ہی سے فلسفی بنے ہیں۔ اگر وہ سست رہتے، غفلت میں رہتے، کاہلی اور لاپرواہی کے عادی ہوتے، فلسفی نہ بنتے۔ یہ بات بھی یاد رکھو کہ دنیا کی ساری رونقیں محنت سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھو کہ محنت کن ذہین آدمی کو ذہین بنا دیتی ہے، اور محنت نالائق کو بھی لائق بنا دیتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھو کہ قسمت کا تعلق بھی محنت ہی پر موقوف ہے۔ تم جتنی محنت کرو گے اتنی ہی خوش نصیبی حاصل کر پاؤ گے۔ محنت سے راحت حاصل ہوتی ہے، محنتی آدمی کے قدم کو دولت اور ترقی چوم لیتی ہے، محنتی طالب علم ہر کام کو اپنے وقت پر کرتا ہے، محنتی طالب علم مستقبل میں ملک کا بہترین سپوت اور ملت کا انمول ہیرا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں ہم 2 آیتیں اور 2 حدیثیں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ الرحمن کی ہے، آیت نمبر 9۔ رب جلال نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ جب بھی کوئی چیز تولے تو ڈنڈی نہ مارے، ڈنڈی مارنے والے ظالم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ دوسری آیت بنی اسرائیل کی ہے اور آیت نمبر 53 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کیا کریں جو بہترین ہو۔ جب بھی ہم کسی سے بات کریں تو اچھی بات کریں، بری باتوں سے گریز کریں۔ جو اچھے ہوتے ہیں وہ اچھی بات کرتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں وہ بری بات کرتے ہیں۔ 2 آیتوں کے بعد 2 حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلی حدیث مسلم کی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشربن احد منکم قائما، تم میں کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، کوئی بھی چیز۔ پانی پینے کا سنت طریقہ یہی کہ بیٹھ کر پیا جائے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعض خاص حالات میں سفر وغیرہ میں گنجائش نہ ہو، ظاہر بات ہے کہ وہاں گنجائش رکھی گئی ہے۔ دوسری حدیث ترمذی کی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ہمیں ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہو اپنے حقیقی پروردگار سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد آج ہم
نبیوں کے تذکرے کو شروع کرتے ہیں اور آج حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت اور ذو النون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں لفظ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی مچھلی والے۔ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے انہیں مچھلی والے کے نام سے قرآن مجید میں یاد کیا گیا۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تفسیر کی کتابوں میں پڑھو گے کہ ان کے ساتھ آخر کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نجات پا گئے تو نینوا نامی مقام پر تشریف لے گئے اور اپنے باقی زندگی قوم کی ہدایت اور ان کی رہبری کے لیے وقف کر دی۔ فلسطین کے شہر الخلیل میں حضرت یونس علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور وہیں انہیں دفن کیا گیا ہے۔ انبیاء کی تذکرے کے بعد ہمارا معمول اچھے اخلاق میں سے کسی ایک عنوان کو لیتے ہیں اور کچھ باتیں ہم بتاتے ہیں۔ آج انصاف اور احسان پر بات کریں گے۔ پیارے بچوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دوست و احباب کے ساتھ انصاف کریں، ان کے ساتھ احسان بھی کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان اور انصاف کریں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی انصاف اور احسان کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ بھی انصاف اور احسان کریں۔ اگر آج ہم دوسروں کے ساتھ احسان نہیں کریں گے اور دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو ہم کس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کل کوئی انصاف اور ہمارے ساتھ کل کوئی احسان کرے گا؟ ہم آج عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں گے اور لوگوں کے ساتھ انصاف بھی کریں گے۔ یاد رکھو، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ ہم پر اگر کسی نے احسان کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان پر احسان کریں۔ قرآن مجید میں ہمیں اس جانب متوجہ کیا ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم زندگی گزارنے کے آداب میں آج اذان کے وہ چند آداب جو باقی رہ گئے تھے، پچھلے اتوار ہم نے تمہیں بتایا تھا، اذان کے کچھ آداب بتائے تھے، آج باقی آداب بیان کرتے ہیں۔ اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ مغرب کی اذان سننے پر یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم ان ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لی۔ دوران اذان بات نہیں کرنا چاہیے، یعنی اذان ہو رہی ہو اور ہم باتوں میں رہے، یہ مناسب نہیں ہے، اذان کے آداب کے خلاف۔ مؤذن کی اذان کا جواب دینا چاہیے، مؤذن جو الفاظ پڑھ رہا ہے اس کے مطابق۔ مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اذان کے بعد بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنی چاہیے، اذان اور اقامت کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے۔ آبادی کے باہر نماز پڑھنے والے کو بھی اذان کہنا چاہیے۔ شریعت کے مسائل میں آج نماز تراویح سے متعلق کچھ باتیں ہم تمہارے سامنے پیارے بچوں رکھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں عشاء کی فرض اور سنت نماز کے بعد اور وطر سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو شریعت میں نماز تراویح کہتے ہیں۔ تراویح ترویح کی جمع ہے اور یہ لفظ راحت سے بنا ہے۔ تراویح میں چونکہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کیا جاتا ہے، اس لیے اس آرام اور راحت والی نماز اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز سے صبح صادق تک ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اذکار نماز میں آج نماز کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ اب تک تم ثنا سے لے کر نماز کے آخر تک دعائیں ساری چیزیں پڑھ چکے ہو، آج ہم نماز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو۔ داہنا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو، الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو، پھر انا اعطیناک یا کوئی اور سورت جو یاد ہو پڑھو، چند صورتیں یاد رکھ لو تاکہ ایک ہی صورت بار بار پڑھنے کا موقع نہ آئے۔ کئی صورتیں یاد ہوگی تو بہت اچھا ہوگا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکو، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے
घुटनों को पकड़ लो, फिर तस्मीह यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ, तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द पढ़ लो, फिर तकबीर कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने जमीन पर रखो, फिर दोनों हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में पहले नाक, फिर पेशानी जमीन पर रखो। सजदे की तस्बीह पढ़ो सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा। फिर तकबीर कहते हुए उठो और सीधे बैठ जाओ, फिर तकबीर कहकर दूसरा सजदा उसी तरह करो, फिर तकबीर कहते हुए खड़े हो जाओ, उठते वक्त जमीन पर हाथ न टेको। अब एक रकात पूरी हो गई। अब दूसरी रकात इसी तरह शुरू करो, तस्मीया पढ़कर बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ो और कोई सूरत मिलाओ, फिर रुको कौमा और दोनों सजदे करके उठकर बैठ जाओ, फिर तशहुद पढ़ो, अत्तहियात, फिर दरूद शरीफ पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, फिर सलाम फेरो, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ सलाम फेरते वक्त दाईं और बाईं तरफ मुंह मोड़ लो। और ये दो रकात नमाज पूरी हो गई। सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ो और हाथ उठाकर दुआ मांगो। हाथ बहुत ज्यादा ना उठाओ, यानी कंधों से ऊंचे न करो, दुआ से फारिग होकर दोनों हाथ मुंह पर फेर लो। ये तरीका जो हमने बयान किया है वह हनफी मसलक के मुताबिक है। शवाफे में, अहनाफ में थोड़ा सा फर्क होता है और बाद दीगर मसालिक में भी कुछ फर्क होता है। बाज ऊपर हाथ रखते हैं, सीने पर हाथ बांधते हैं, तो जाहिर बात, और बाज जोर से आमीन कहते हैं। ये मसलक की इख्तिलाफ है, जाहिर बात है कि इसमें गुंजाइशें हैं। सवाल का जवाब देने के बाद ही सुकून मिलता है, इसीलिए अब हम सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। पहला सवाल, अगर गफलत, लापरवाही, काहिली और सुस्ती की जाए तो क्या कामयाबी हासिल की जा सकती है? दूसरा सवाल, कामयाबी हासिल करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? तीसरा सवाल, क्या अल्लाह ताला किसी की मेहनत को अकानत करते हैं? चौथा सवाल, क्या मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का फायदा मिलता है? पांचवा सवाल, इंसान को अपनी ही कमाई मिलेगी, ये बात कुरान मजीद की किस सूरत में बतलाई गई है? छठवां सवाल, जिसने 100% मेहनत की वो कितने फीसद कामयाब होगा? सातवां सवाल, जिंदगी में ऊंचा मकाम पाने के लिए क्या करना पड़ता है? आठवां सवाल, जिंदगी की तरक्की का दारो मदार किस पर है? नौवां सवाल, किसान अपनी फसल काटने में कब कामयाब होता है? 10वां सवाल, क्या मेहनत में एतदाल होना चाहिए? 11वां सवाल, तोल में कमी न करो, यह हुक्म किस सूरत में है? 12वां सवाल, पानी खड़े होकर पीना चाहिए या बैठकर? 13वां सवाल, साहिबुल हुत और जुन्नून किस नबी को कहा गया? 14वां सवाल, फलस्तीन के किस शहर में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वफात हुई? 15वां सवाल, माह रमजान मुबारक में नमाज इशा के बाद कौन सी मखसूस नमाज पढ़ी जाती है? इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज का ये सबक नंबर 23 मुकम्मल होता है और हम तुमसे जुदा होते हैं। अगले इतवार मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।